بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ویڈیو ہمارے کچھ دوستوں کی فرمائش پر ریکارڈ کیا گیا ہے جو میرے بارے میں، زندگی کے میرے بارے میں کچھ معلومات جاننا چاہ رہے ہیں. یقیناً میری کوئی ایسا تعارف نہیں ہے کہ جس کا تعارف کرایا جائے، لیکن اس مقصد کے تحت کچھ گفتگو کی جا رہی ہے. کچھ میں اپنی بچپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، جس سے ان بچوں کو یا ان بچوں کے سرپرستوں اور والدین کو کچھ موٹیویشن کیا جا سکے کہ جن کا بچہ کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یا وہ بچے کہ جن کو کسی معذوری کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا ہے، پرورش ان کی ہوتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پیدائشی طور سے لو ویژن ہوں. میرے بہت کم بینائی ہے، تقریباً 85-90% جو پردہ ہے وہ ڈیمیج ہے، اور تقریباً 10-15% ویژن بڑی مشکل سے آتا ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے چند نکات کی صورت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں ان پیرنٹس سے، ان سرپرستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کا بچہ کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم عام طور سے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنا بہت سا وقت، بہت سی محنت، طاقت، قوتیں اور سرمایہ اس بات پر خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم ختم نہ ہونے والی معذوری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس معذوری کے ساتھ اس بچے کو پروان چڑھانے اور اس کی مستقبل کی امکانیات پر غور کرنے کے بجائے، اس معذوری کے باوجود اس کو زندگی کے میدان میں اور میدان عمل میں اس کے ارتقاء کے اسباب کو تلاشنے کے بجائے ہم اس معذوری کو ختم کرنے پر ساری قوت صرف کر دیتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے. جتنے جلدی ایسے پیرنٹس واقع حقیقت کو پہچان لیں، اس کو قبول کر لیں، اور پھر اس پر جو ہے اپنے کام کا، اپنے لاہ عمل کو تیار کریں. ہمارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ میری تربیت کی، اور آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا کچھ نوازا ہے کہ کم سے کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اور جس طریقے سے میں آج اپنے میدان عمل میں کارگر ہوں، کہ بینائی اس میں حائل نہیں ہے. بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں، بہت سارے اور کسی شخصیت کو بنانے، کسی انسان کو کامیاب اور ناکام کرنے میں بہت ساری چیزیں کار فرما رہتی ہیں. صرف یہ جو بینائی کی معذوری تھی، یہ مجھے میدان عمل میں کارگزاری سے روکتی. یہ بات الحمدللہ ایسا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں. چند چھوٹی چھوٹی کچھ واقعات ہیں جن کو میں پیش کروں گا جو ہمارے لیے رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں نقطہ پیش کرنا چاہوں گا اس طریقے کے بچوں کی پرورش کرنے والوں سے کہ جتنا ممکن ہو آپ ایسے بچوں کو ان کی معذوری کا احساس نہ دلائیں، جتنا ممکن ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب ایک فطری چیز ہے، ایک حقیقت ہے کہ ایک کمی ہے، کسی حادثے میں کمی ہے، سماعت میں، بصارت میں، ہاتھ پیروں کی طاقت میں، چلنے میں، لیکن جتنا اس بچے کو نارمل فیل کرایا جائے اور جان بوجھ کر اس بچے کو جتنا نارمل بچوں جیسا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا جتنا نارمل بچوں کی طرح موقع دیا جائے، اتنا ہی اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے کارگر ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ بچپن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بہت نمایاں طور پر کہ جو میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے کی ہو اور میرے والدین نے صرف اس ڈر سے کہ معذوری کی وجہ سے کیسے کرائیں، یا کہ ایک عام سادہ انسان سوچتا ہے کہ کیا فائدہ کرنے کا، اب کیا ضروری ہے کہ دنیا میں سبھی لوگ ایسا کریں، ہے نا؟ تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ہو، ٹوائز اور کھلونوں کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو، ہے نا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے اس طریقے سے کہ سیف کارنر رہے، مجھے فٹ بال فیلڈ میں لے جا کر کالونی کی فٹ پاتھ اور پرامن سڑکوں پر لے جا کر سائیکل تک چلوائی، اور میں نے جو ہے 2 پہیے کی سائیکل خوب چلائی بچپنے میں، ہے نا۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے، گن سے نشانہ لگانا ایک ایسے بچے کے لیے کہ جس کی بینائی بہت کم ہو ناممکن ہے، لیکن ہمارے والد صاحب نے ہمیں سب دوستوں کی جب گنیں آئی تو ہمیں بھی گن دلائی جھوٹ موٹ کی، اور 10 فٹ دور سے نہیں لیکن 1 فٹ دور کا 6 انچ دور کا ہم نے اس سے ایم لگایا اور اس کو محسوس کیا، زندگی میں اس کا تجربہ حاصل کیا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو بچپنے کی تربیت ہے اس میں اس طریقے سے اس تربیت کو کرایا جائے کہ ایسے بچوں کے اندر، ایسے افراد کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، خود اعتمادی ان کے اندر اتنی پیدا ہو کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کے اہل ہو۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ایک حادثے میں کمی کرتا ہے تو اس کی مقدار میں دوسرے حواس کو بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم اگر تھوڑی سی مدد کریں کہ وہ کس طریقے سے اس حادثے کی چیزوں کو دوسرے حواس میں کنورٹ کر کے اپنی تہذیبی اور ثقافتی معلومات کو بروئے کار لا سکے اور اس کے ذہن کے اندر جو معلومات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے وہ پچھڑے نہیں، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی چھوٹا موٹا آپ کے سامنے نظر آتا ہوں، اس میں 2-3 فیصلے ہیں۔ دیکھیے شاعر نے کہا نا کہ وہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا بھگتی۔ سب سے بڑی کسی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ موقع محل پر وقت پر صحیح فیصلہ کرے۔ اگر آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا، تو اس کی سزا آپ کے بچوں کو بھگتنا پڑے گی، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کے پورے خاندان کو۔ تو چند فیصلے ہیں 2-3 جو میں آپ کو بہت لطف و اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جب میری عمر 5-6 سال کی ہوئی تو یہ مسئلہ آیا، کیا اس بچے کو اسکول میں داخل کرنا ضروری ہے؟ ایک رائے یہ تھی کہ بچے کے ہاتھ پیر ٹھیک رہے، گرے نہیں، سر نہ پھٹے، زخمی نہ ہو، یہ زیادہ اہم ہے اس بات کے مقابلے میں کہ یہ بھی اسکول جائے اور تعلیم حاصل کرے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ تعلیم علم نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی کے بغیر ایک عام آدمی کی زندگی بھی ادھوری ہے، تو چاہے وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی کی آزمائش سے اب آزمایا ہے تو اس کو مزید نور سے محروم کر دیا جائے تو اس کی زندگی اور دشوار ہو جائے گی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری والدہ محترمہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ بچہ تو اسکول جائے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور بہت ہی سمجھدار اور جینیس آدمی تھے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اتنا باوقار، اتنا شریف اور اتنا سمجھدار آدمی نہیں دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ تو اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ ہماری والدہ کا اصلاً تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے والد صاحب جو ایک عالم تھے، اسکالر تھے، یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے، ان نے اس فیصلے کو نبھایا اور ہماری تعلیم اسکول میں شروع ہوئی۔ ایک اور بڑی خوش قسمتی میرے ساتھ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرا داخلہ بلائنڈ اسکول کے بجائے نارمل اسکول میں کیا گیا۔ میں نے پوری تعلیم نارمل بچوں کے ساتھ پڑھی، جس سے زندگی کو نبھانے کا سلیقہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے زیادہ آیا۔ ہمارے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اول درجے سے کلاس فرسٹ سے لے کر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایم اے فائنل تک کے پورے کورس کو ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرا، جس کو میں پڑھ کر سنتا تھا۔ آسان کام نہیں تھا ٹیپ ریکارڈر کو ریوائنڈ کرنا، ریورس کرنا، فارورڈ کرنا۔ اب تو شاید آپ ہمارے بچے تو شاید ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ کو جانتے بھی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے سارے سبجیکٹ لکھیں، جس کو کلک کریے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بڑی محنت کرنا پڑتی تھی، والد صاحب نے بھی بہت محنت کی، اور میں نے بھی اس طریقے سے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ ابھی ایک دن ایک پروگرام تھا طلبہ میں، کاؤنسلنگ میں، تو میں نے بچوں سے کہا دیکھیے آپ کو اپنے مسئلے کو کسی بھی طرح حل کرنا پڑے گا، حل تو کرنا پڑے گا۔ اگر دیکھ کر کام نہیں چل سکتا تو سن کر چلانا پڑے گا، ہے نا؟ سن کر نہیں چل سکتا تو اشاروں سے چلانا پڑے گا، لیکن کام تو اپنا چلانا پڑے گا۔ اس طریقے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری تعلیم پر بڑی توجہ دی، بہت محنت کی۔ ہمارے گھر کے اندر ایک بڑا سارا بلیک بورڈ لگایا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھنے سے، ہے نا، تو جو جیومیٹری کے جو کچھ نقشے ہوتے ہیں، جو کچھ میتھ کی گرافنگ ہوتی ہے، چھوٹی موٹی جو سائنس کے جو ڈرائنگز ہوتی ہیں، وہ ہماری والدہ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ اور ہماری بڑی بہن صاحبہ وہ مجھے بنا کر دکھاتے تھے۔ کچھ ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو مدد کرتے تھے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ذہن میں ایسی نقش ہو گئی کہ ایسا لگا کہ جیسے بینائی کی کمی کو پورا کر دیا گیا۔ ایک بہت مزے کا واقعہ ہوا، والد صاحب مجھے کار سے لے کر اسکول چھوڑنے جاتے تھے، گاڑی سے اتارتے تھے، بیگ لیتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسکول میں کوریڈور میں سے لے جاتے ہوئے کلاس تک لے جاتے تھے۔ ہمارے اسکول میں ایک چوکیدار تھے، یہ بات لیبیا کے شہر البیدا کی ہے، وہیں میری ولادت ہوئی تھی۔ تو ایک چوکیدار تھے بوڑھے سے، 2-4 دن کے بعد انہوں نے کہا شیخ یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ صاحب یہ بچے کو چھوڑنے جاتا ہوں۔ بولا کیوں جاتے ہو؟ کہا صاحب آپ دیکھیں معذور بچہ ہے، تو مسا گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، ہاتھ پیر میں لگ جائے گی، سر پھٹ جائے گا، تو کلاس تک بٹھا کر آتا ہوں۔ کہا شیخ مت کرو ایسا، تمہارا بچہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کی خود اعتمادی ختم ہو جائے گی۔ کہا پھر؟ کہا ویسا ہی اس کو کار میں مدرسے کے دروازے پر، اسکول کے دروازے پر اتار کر جاؤ جیسے سارے پیرنٹس اپنے بچے کو اتار کر جاتے ہیں۔ کہا کہ شیخ جاؤ، تم مطمئن رہو، اس کی چوٹ نہیں لگے گی، میں ہوں۔ کہا کہ یہ لڑکھڑائے گا، جائے گا، زینے پر اترے گا، کسی سے مدد لے گا، کسی کو دوست بنائے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی کا مدد لے گا، کوئی اس کی مدد کرے گا، اس کو جینا آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بوڑھے ان پڑھ چوکیدار کا جو مشورہ تھا، شاید بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنٹسٹ اتنی قیمتی بات نہیں بتا سکتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے پرائمری کی پڑھائی، پھر میں نے وہاں لیبیا کے اندر مہد اسلامی کے اندر 2 سال جو جامعہ ازہر کی شاخ تھی، انسٹیٹیوٹ تھی،
اسلامک اسٹڈیز کا معہد، وہاں 2 سال پڑھا. پھر والد صاحب لیبیا سے بھوپال شفٹ ہوئے تو دارالعلوم تاج المساجد جو بھوپال کی سب سے بڑی مسجد ہے پورے ہندوستان کی بلکہ ایشیا اور ورلڈ کی بڑی مسجدوں میں سے ہے، اس کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے دینی تعلیم کا، دارالعلوم تاج المساجد بھوپال، وہاں سے میں نے عالمیت کی. پھر یہاں ایک فیصلہ تھا جو میں نے کیا. یہ 3 فیصلے، 2 باتیں تو میں نے آپ کو الگ کی بتائی. تیسرا فیصلہ جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ جب میں تاج المساجد سے عالمیت کی ڈگری حاصل کر لی، اب یہ مسئلہ آیا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے جانا تھا. تو یہ طے ہوا کہ صاحب وہاں ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، دارالاقامہ میں رہنا پڑے گا، بورڈنگ میں رہنا پڑے گا، اور بڑا رسک ہے اور یہ ہے، اور یو پی میں بڑا بھیڑ بھڑکا اور سڑکوں پہ بڑا رش. تو ایسا کیا جائے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ ایسی بات کر لی جائے کہ تعلیم والد صاحب یہاں ساری تعلیم پڑھا دیں، کتابوں کی درس پڑھا دیں، ہم خود پڑھ لیں اور جا کر وہاں امتحان دے دیے جائے خالی. لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں صاحب، میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جا کے تعلیم حاصل کروں گا اور مجھے ندوی بننا ہے اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی حاصل کرنی ہے پوری اس نظام کے ساتھ کہ جیسے سارے بچے حاصل کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کرایا اس سے میری پرسنالٹی کو، میری شخصیت کے بننے کا بہت بڑا رول ہے کہ جو وہ 2 سال دارالاقامہ کے ہاسٹل کے اتنی خود اعتمادی، اتنی اپنے آپ کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پورا بچپنے سے لے کے ابھی تک کی تعلیم کا جو نچوڑ تھا وہ وہاں حاصل. پھر ہم طلبہ سے کہتے ہیں کہ خواب انسان دیکھے تو اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ایک عجیب سا ایک خواب دوران طالب علمی ذہن میں آیا کہ بھائی تعلیم کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا ہے جب تک نام کے آگے ڈاکٹر نہیں لگ جائے. ایک بھولے پن بچپنے کی بات ہوتی ہے. تو جب ندوۃ العلماء سے فارغ ہوئے تو بہت سارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلبہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ہم نے ایم اے عربک کا انٹرنس ٹیسٹ دیا اور وہاں سے کامیابی ہوئی اور 2 سال وہاں سے عربی لٹریچر میں ایم اے کیا. پھر وہاں اب ایک بڑا چیلنجنگ مسئلہ تھا کہ ریسرچ جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ کس طرح سے کی جائے. چنانچہ ہم نے وہاں ریسرچ میں ایڈمیشن لیا. پھر وہی ذمہ داری قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پالے میں آئی اور تھوڑا وقت لگا. شاید آج کا اگر زمانہ ہوتا اور یہ اس طریقے سے ڈیجیٹل کمپیوٹر کے اسکرین ریڈر سافٹ ویئر موجود ہوتے جیسے آج ہیں تو شاید میں اس کام کو 2-3 سال میں کر لیتا. لیکن یہ کہ ذرا بڑا صبر آزمائی کا مرحلہ تھا. والد صاحب جو ہے میرے لیے پڑھ کر سنانے والوں کو مقرر کرتے تھے. کچھ اہم چیزیں جن کا ریفرنس، جن کو بار بار سننا اور پڑھنا ہوتا تھا، ان کو ریکارڈ کر دیا جاتا تھا. پھر ڈکٹیشن کا مرحلہ ہوتا تھا. پھر کتابوں سے کوٹیشن اتارنے کے لیے جو ہے ان کو جو ہمارے کاتب ہوتے تھے، رائٹر، ان کو گائیڈ کرنا ہوتا تھا. تو تقریباً یہ سمجھیے کہ 5 سے اوپر سال جو ہے یہ پی ایچ ڈی کے ورک میں لگے. لیکن ایک وہ بچپنے کا جو خواب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرایا اور لکھنؤ یونیورسٹی سے لیبین شاعری، لیبیا کی شاعری یورپین اکوپیشن کے دور میں جو تھی اس پر جو ہے پی ایچ ڈی کا رسالہ ہمیں وہاں سے ایوارڈ ہوا اور اس طریقے سے تعلیم کا سفر پورا ہوا. اس کے بعد 2004 سے دارالعلوم تاج المساجد میں مجھے تدریسی خدمات انجام دینے کا موقع ملا اور الحمدللہ میں اس وقت سے آج تک وہاں دارالعلوم تاج المساجد میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں. اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا عربی ادب کی کتابیں پڑھانے کا، تفسیر کی کتابیں پڑھانے کا. آج میں ہدایہ کا گھنٹہ لیتا ہوں، بخاری اور مسلم کا گھنٹہ لیتا ہوں، تفسیر کا 1 گھنٹہ لیتا ہوں. اور پچھلے تقریباً 2 سے 2.5 سال سے میں وہاں پرنسپل آفس میں وائس پرنسپل کی حیثیت سے جوائن ہوں اور وہاں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں.
اسی طریقے سے بھوپال کے اندر ہمارے بہت سے دوست و احباب نے کچھ ملی کاموں کے لیے کھینچا، تو 2 مسجدوں کے اندر تفسیر قرآن کا درس چلتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ترقی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو الہام کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی ہے۔ تقریباً 2004 اور 2003 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیوٹر کے اندر ایسا اسکرین ریڈر سافٹ ویئر مہیا کرائے کہ آج کوئی ایسے بچے جو میری جیسی لو ویژن کی پرابلم کا شکار ہے، ان کو بہت، ان کے پیرنٹس کے لیے تو اب معاملہ بہت آسان سمجھیے۔ میرے والد قبلہ والد صاحب محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی محنت کی ہے، اس کی 5% 10% محنت کے سے بھی کم میں آپ اپنے بچے کو وہ بنا سکتے ہیں کہ جیسا میرے والد صاحب نے اپنے بچے کو بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسکرین ریڈر سافٹ ویئر موجود ہیں، الحمدللہ میں اب ان کو استعمال کرتا ہوں، اور ایک بڑا وقت میرا ماشاءاللہ مطالعے کے اندر، اسٹڈی کے اندر گزرتا ہے نا۔ تفسیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے، کچھ مختلف موقع بموقع الگ الگ کچھ انسٹیٹیوٹ میں لیکچر وغیرہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1972 کے آس پاس ایک ادارہ قائم کیا تھا، دارالتصنیف و ترجمہ، تو لائبریری بنائی تھی ہے، تو یہاں کچھ ریسرچ اسٹڈی کا کام رہا، کئی کتابیں یہاں سے زیور طبع سے آراستہ ہوئیں۔ یہاں تفسیر قرآن پاک کا، قرآن فہمی کا ایک مشن انہوں نے چلایا تھا، الحمدللہ اس کام کو بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی ادارے کے نام سے، دارالتصنیف و ترجمے کے نام سے، دارالتصنیف کے نام سے ہم نے یوٹیوب چینل بنایا، اور اللہ جتنا موقع دیتا ہے تفسیر سے متعلق، دیگر موضوعات سے متعلق، اس پر جو ہے کچھ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جب تک ہمت دے، خدمت کرنے کی کوئی موقع دیتا رہے، علم کو حاصل کرنے کی، اپنے اندر علم کو اتارنے کی، اور اپنے نونہالوں تک، اپنی نئی نسل تک علم کو پہنچانے کی اللہ خدمت دیتا رہے۔ اور میری درخواست ہے تمام ان لوگوں سے کہ جو اپنے جن کے گھروں کے اندر کوئی معذور بچہ ہے، یا جو اپنے ارد گرد کسی معذور بچے کو جانتے ہیں، وہ اس بات کے لیے وہ اپنا ایک مشن بنا لیں کہ معذور بچے پر تعلیم کے تعلق سے دیگر بچوں سے زیادہ محنت کرنی ہے، تاکہ وہ اس نور کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کر سکیں، اور میدان عمل میں وہ میدان عمل میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔